ابن آدم کے بیٹے کے دونوں قدم اپنی جگہ سے محشر کے دن ہل نہیں سکیں گے یہاں تک کہ اسے 5 سوال نہ کر دیے جائیں۔ 5 سوالوں کا جب تک وہ جواب نہیں دے گا اس کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہل سکیں گے میدان محشر کے اندر۔ جب وہ 5 سوالوں کا جواب دے گا، احسن طریقے سے دے گا، اچھے طریقے سے دے گا، وہ ان 5 سوالوں کے اندر کامیاب ہو جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان فرما دیں گے، جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن اگر بدقسمتی سے اس نے ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے پایا تو پھر اس کی مقدر جہنم ہے، پھر وہ جہنم میں جائے گا۔ ان 5 سوالوں میں سے پہلا سوال ہے عن عمرہ فیما افنا۔ دنیا کا قانون ہمارا کیا ہے کہ دنیا میں جب آپ نے دیکھا ہوگا پرچہ جب آؤٹ ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹ کتنے خوش ہوتے ہیں، بھائی ہمیں سوال معلوم ہو گئے۔ جب سوال اسے معلوم ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کی تیاری اچھی طرح سے کرتا ہے، وہ پھر اس کے مطابق تیاری کرتا ہے تاکہ میں ایگزام کے اندر فرسٹ نمبر پر آ جاؤں، A+ نمبر میں حاصل کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آخرت کا پرچہ آؤٹ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سوال جو ادھر کرنے تھے ہمیں بتا دیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ بدقسمت ہوگا وہ شخص کہ جو ان سوالوں کے معلوم ہونے کے باوجود بھی ان کی تیاری نہیں کر رہا ہے، وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن 5: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما انفقه، وماذا عمل فيما علم۔ رواه الإمام الهمام الترمذي في سننه۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات پیار و محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی قابل قدر اور قابل عزت میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور میری معززہ موقرہ باحیا باپردہ ماؤں بہنوں، پچھلے جمعے سورۃ التکاثر کی تشریح بیان کی تھی۔ سورۃ التکاثر کی آیت نمبر 8 آج آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، سورۃ التکاثر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، مال کی کثرت نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا۔ زیادہ مال کے پیچھے ہم لگ گئے، مال بٹورنے میں لگ گئے، مال جمع کرنے میں لگ گئے، اتنا ہم منہمک ہو گئے مال کے جمع کرنے میں کہ ہم نے آخرت کو بھلا دی، ہم نے آخرت کی تیاری کو بھلا دیا۔
ہم نے آخرت کے بارے میں وہ اعمال جن سے ہمیں آخرت میں کامیابی ملنی تھی ان اعمال کو ہم نے چھوڑ دیا، ان اعمال کی تبلیغ ہم نے چھوڑ دی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انسان کے اوپر وہ وقت آ گیا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی۔ مطلب یہ کہ تم قبروں میں چلے گئے، موت آ گئی انسان کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ انسان دنیا کے اندر تو اتنا غفلت میں پڑا ہوا ہے، اتنا غفلت میں پڑا ہوا ہے کہ تجھے آخرت کی بالکل فکر ہی نہیں ہے، آخرت کے اعمال کی فکر ہی نہیں ہے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، جان لے گا تو، آج نہیں جانے گا تو کل ضرور جان لے گا۔ آج اگر تیرے سامنے جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو تیرے رونگٹے بھی نہیں کھڑے ہوتے ہیں، تجھے پتہ بھی نہیں چلتا ہے، تو وہی دنیا داری کے اندر لگا ہوا ہے جس طرح پہلے لگا ہوتا ہے۔ تیرے سامنے جہنم کی تلخیوں کو بیان کیا جاتا ہے تو پھر بھی خاموش ہوتا ہے۔ لیکن آج اگر تو نہیں سن رہا ہے، آج تو نہیں متوجہ ہو رہا ہے میری طرف، تو کل ضرور تو متوجہ ہو جائے گا۔ آج تجھے لوگ بتا رہے ہیں جہنم کے بارے میں، اگر آج تجھے یقین نہیں آ رہا ہے تو کل عین الیقین خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا جہنم۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، البتہ ضرور بضرور آپ دیکھیں گے جہنم۔ ہر مومن، متقی، کافر، ہر کسی نے جہنم کو دیکھنا ہے، پل صراط کے اوپر سے گزرتے۔ کامیاب وہی ہوگا جس نے اس دنیا کے اندر اچھے اعمال کی۔ سورۃ التکاثر کی آخری آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر آپ سے سوال کیا جائے گا یومئذ، اس دن، عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، ہمیں ہاتھ عطا کیے، ہمیں کان عطا کیے، آنکھیں عطا کی، ہم چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ہم پلک جھپکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارا کوئی ایک سیکنڈ ایسا گزرتا نہیں ہے جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو استعمال نہیں کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کا سانس لینا، سانس باہر نکالنا یہ الگ نعمت ہے، اور سانس کا اندر واپس لینا یہ الگ نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ کھانا کھاتے ہیں ہم، کھانا الگ نعمت ہے، پھر اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کے ساتھ بغیر کسی مشقت کے خروج ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الگ نعمت ہے۔ اگر بندہ کھانا کھائے، وہ کھانا صحیح سلامت طریقے سے نکلے نہ، اس کا خروج نہ ہو، تو انسان کتنی مشقتوں میں ہوتا ہے۔ پوچھئے اس شخص سے جس کا پیشاب بند ہو جاتا ہے کتنی تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ہمارے، اور ان نعمتوں کے بارے میں ضرور بضرور پوچھا جائے گا۔ اور ان نعمتوں کا حق کیا ہے؟ پہلا حق یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کے اوپر شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں گے ان نعمتوں کے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مزید نعمتیں عطا کریں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور زیادہ دوں۔ اگر آج ایک بیٹا دیا ہے، شکر ادا کرو، آپ کو دوسرا بیٹا بھی، دوسری اولاد بھی عطا ہوگی۔ لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر میری پکڑ جو ہے ناگہانی پکڑ ہوتی ہے، بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ پھر بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ فلاں بندے نے میرے اوپر ظلم کر دیا، فلاں بندے نے میرے ساتھ زیادتی کر دی ہے۔ حقیقت میں اسے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میری ناشکری کا مجھے بدلہ دیا جا رہا ہے۔ میں نے جو ناشکری کی ہے، میں نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پامال کیا ہے، ان کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس جرم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا دی جا رہی ہے۔ تو پہلا حق یہ ہے ان نعمتوں کا کہ ہم ان کے اوپر شکر ادا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے، اے اللہ کے نبی، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر بھی آپ اتنی مشقت برداشت کرتے ہیں، پھر بھی آپ اتنا اسٹرگل کرتے ہیں،
نماز کے اندر کھڑے رہتے ہیں یہاں تک کہ آپ کے پاؤں پھول جاتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوبصورت جواب دیا، فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معصوم ہے، جن سے خطا نہیں ہو سکتی ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، عملی بھی، قولی بھی، فعلی بھی، ہر اعتبار سے کر رہے ہیں۔ اور ہم اپنی حالت دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سینکڑوں نعمتیں کھا کر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں۔ تو ان نعمتوں کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر شکر ادا کریں، اور دوسرا حق یہ ہے ان نعمتوں کا کہ ہم ان نعمتوں کو غلط چیزوں میں استعمال نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھ عطا کی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، ہم اسے معاصی کے کاموں میں استعمال نہ کریں، اس سے وہ چیزیں نہ دیکھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہیں۔ کان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس سے ہم نے وہ چیزیں نہیں سننی ہیں جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے، جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پامالی ہوتی ہے۔ ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، ان ہاتھوں سے ہم نے وہ کام کرنے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، ہم نے وہ کام ہرگز نہیں کرنے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، وگرنہ بہت بڑی سخت پکڑ ہے۔ یہ پاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں، ان پاؤں کے ساتھ ہم نے مسجد کی طرف چلنا ہے، ان پاؤں کے ساتھ ہم نے خیر کے کاموں کی طرف چلنا ہے، ان پاؤں کے ساتھ ہم نے ان راستوں کے اوپر چلنا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے ہیں، ان کے اوپر چلنا ہے۔ ہم نے ظلم و فساد کے راستوں پر نہیں چلنا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اگر ہم ان آنکھوں کے ساتھ بری جگہوں میں دیکھیں گے، ان ہاتھوں کے ساتھ برے کام کریں گے، ان کانوں کے ساتھ بری چیز سنیں گے، ان دونوں پاؤں کے ساتھ بری چیز کی طرف جائیں گے، گناہوں کی طرف جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور پوچھے گا ان کے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے نکلے، بھوک کی حالت میں تھے، گھر میں فاقہ تھا، حضرت عمر بھی آ گئے، حضرت ابوبکر بھی آ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ آپ کو کس چیز نے گھر سے نکالا ہے؟ فرمایا کہ بھوک نے ہمیں گھر سے نکالا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل پڑے، ساتھ ابوبکر و عمر بھی چل رہے ہیں، ایک انصاری کے گھر گئے۔ یہ واقعہ مختلف روایات میں مختلف طریقوں سے آتا ہے، بعض میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغ کی طرف گئے انصاری، بعض میں آتا ہے کہ گھر کی طرف گئے۔ گھر کی طرف گئے، وہاں آگے اس انصاری کی بیوی تھی، اس نے کہا کہ وہ صحابی جو ہیں وہ پانی لینے کے لیے گئے ہوئے۔ جب صحابی آئے واپس تو انہوں نے دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بنے ہوئے ہیں، بڑے خوش ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے باغ سے کھجوریں لائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا رہے ہیں، ساتھ ٹھنڈا پانی نوش فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے اس دن پوچھا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں۔ کھجور کھا رہے ہیں، ساتھ پانی پی رہے ہیں۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، ان گنت نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو آپ گننا چاہو تو نہیں گن سکتے ہو، بے شمار نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن ہم اس کے باوجود بھی شکر ادا نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی ہم غفلت میں پڑے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سوال ہوگا ہم سے۔ ایک عجیب حدیث ہے، مختلف روایات کے ساتھ آئی ہوئی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدما ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ، ابن آدم کے بیٹے کے دونوں قدم اپنی جگہ سے محشر کے دن ہل نہیں سکیں گے یہاں تک کہ اسے 5 سوال نہ کر دیے جائیں۔ 5 سوالوں کا جب تک وہ جواب نہیں دے گا اس کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہل سکیں گے میدان محشر کے اندر۔ جب وہ 5 سوالوں کا جواب دے گا، احسن طریقے سے دے گا، اچھے طریقے سے دے گا، وہ ان 5 سوالوں کے اندر کامیاب ہو جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان فرما دیں گے، جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن اگر بدقسمتی سے اس نے ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے پایا وہ، تو پھر اس کی مقدر جہنم ہے، پھر وہ جہنم میں جائے گا۔ ان 5 سوالوں میں سے پہلا سوال ہے
عن عمرہ فیما افنا. دنیا کا قانون ہمارا کیا ہے کہ دنیا میں جب ہمیں، آپ نے دیکھا ہوگا پرچہ جب آؤٹ ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹ کتنے خوش ہوتے ہیں، بھائی ہمیں سوال معلوم ہو گئے. جب سوال اسے معلوم ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کی تیاری اچھی طرح سے کرتا ہے، وہ پھر اس کے مطابق تیاری کرتا ہے تاکہ میں ایگزام کے اندر فرسٹ نمبر پر آ جاؤں، A+ نمبر میں حاصل کر لوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آخرت کا پرچہ آؤٹ کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سوال جو ادھر کرنے تھے ہمیں بتا دیے ہیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. بدقسمت ہوگا وہ شخص کہ جو ان سوالوں کے معلوم ہونے کے باوجود بھی ان کی تیاری نہیں کر رہا ہے، وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آخرت کے پرچے کا پہلا سوال بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ابن آدم سے سوال کیا جائے گا عن عمرہ فیما افنا، اس کی عمر کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، میں نے تجھے عمر عطا کی تھی، تیری زندگی تھی، تو نے 60 سال گزارے، تو نے 70 سال گزارے، تو نے 100 سال گزارے دنیا کے اندر، تجھے میں نے عمر عطا کی تھی، اس عمر کو تو نے کیسے خرچ کیا، اس عمر کو تو نے کیسے گزارا ہے؟ تو نے میری بندگی کے اندر گزارا ہے یا میری معصیت کے اندر گزارا ہے، میری فرما برداری میں گزارا ہے یا میری نافرمانی کے اندر گزارا ہے؟ عمر کو پوچھا جائے گا میرے بھائیو اس عمر کے بارے میں. یہ جو ہماری لائف ہے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا ہم سے. اور اگر خدا نخواستہ ہمارا اس دن جواب نفی کے اندر آ گیا تو پھر ہمارا مقدر جہنم ہوگا. آج ہم اسی زندگی کو کیسے برباد کر رہے ہیں، اسی زندگی کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے ہم کیسے گزار رہے ہیں؟ خود ہم اپنی زندگیوں کے اندر جائزہ لگیں. ہم میں سے اکثر و بیشتر جو ہے، یا ہم بیوٹی کے پیچھے جاتے ہیں یا ہم کوالٹی کے پیچھے جاتے ہیں. حالانکہ بیوٹی کے اوپر بھی فنا ہے، ٹیمپریری ہے، چند عرصے کے لیے ہے، ختم ہو جانا ہے. بیوٹی نے بھی خوبصورتی ہے آج انسان کے اندر، کل ختم ہونا ہے، اس نے باقی نہیں رہنا ہے خوبصورتی نے. اور بعض لوگ ہیں وہ بیوٹی کو اتنا ترجیح نہیں دیتے ہیں، وہ کوالٹی کے پیچھے جاتے ہیں. لیکن کوالٹی بھی ٹیمپریری ہے میرے بھائی، یہ بھی ایک مدت تک ہوگی، اس نے بھی ختم ہو جانا ہے. ریالٹی جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے. اور انسان کی ریالٹی کیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نہ پیدا ہوا ہے نہ اپنی مرضی سے مرے گا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے وہ پیدا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے وہ فوت ہوگا. جب وہ پیدا اپنی مرضی سے نہیں ہوا ہے، اس نے مرنا اپنی مرضی سے نہیں ہے، تو یہ درمیان والی زندگی کیوں اپنی مرضی سے گزارے؟ ریالٹی انسان کی یہ ہے کہ وہ یہ جو درمیان والی زندگی ہے، موت و حیات کے درمیان والی، پیدا ہوا مر گیا، اس کے درمیان یہ جو مختصر سا وقت ہے. مختصر سا وقت کیوں ہے؟ آتے ہوئے اذان، جاتے ہوئے نماز، اتنے مختصر وقت کے لیے آئے چلے گئے. اذان اور نماز کے درمیان کتنا وقفہ ہوتا ہے؟ تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے. تو انسان کی زندگی کی مثال یہی ہے. اب یہ تھوڑی سی زندگی جو ہے یہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بدلے میں جنت عطا فرمائے. اگر یہ تھوڑی سی زندگی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہیں گزاریں گے، اس کی منشا کے مطابق نہیں گزاریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں ہرگز جنت نہیں عطا کرے، پھر ہمارا مقدر جہنم ہوگا. پھر اس دن پچھتاوا ہوگا ہمیں. کافر جب جہنم میں جائیں گے تو جہنم دور سے دیکھ کر ان کو غصے کی حالت میں دیکھے گی، تو وہاں پر وہ اپنے لیے ہلاکت پکاریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آج ایک ہلاکت کو مت پکارو، وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، بہت سی ہلاکتوں کو پکارو، تمہارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں. کیوں؟ دنیا کے اندر تم نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری تھی، آج میری مرضی کے مطابق عذاب. اگر اس دن تم میری مرضی کے مطابق، میرے منشا کے مطابق اپنا لائف سٹائل رکھتے، اپنی زندگی گزارتے، تو آج میری مرضی کے مطابق اپنی مرضی سے جنت کے اندر دن گزارتے، جو چاہتے وہ آپ کو ملتا. لیکن آج ہم زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ ماشاء اللہ 100 میں سے 10% ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار. وگرنہ ہم آج قدم با قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں.
اور سوچتے بھی نہیں اس کے اوپر، پشیمان بھی نہیں ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، گناہ کر کے اس کے اوپر ہم پشیمان بھی نہیں ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے ہم سے۔ اس کو ہم نے دنیا اور دنیا کے کاموں کے لیے فروخت نہیں کرنا ہے۔ اس زندگی کو ہم نے دنیا کا غلام نہیں بننا ہے۔ ہماری قیمت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ لگا سکتے ہیں، اور چھوٹی موٹی قیمت پر راضی ہونا بھی کوئی عقل مندی نہیں ہے میرے بھائی۔ دنیا کی کیا قیمتیں ہیں؟ اپنی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں لگاؤ، اپنا بھاؤ تاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کرو کہ وہ تمہاری اس جان کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کر دے۔ بھاؤ تاؤ اس رب کے ساتھ کرو، اور اس رب کے ساتھ بھاؤ تاؤ کیا ہوگا کہ ہم اس کی دی ہوئی زندگی اس کی مرضی کے مطابق گزاریں، اس کی دی ہوئی زندگی، اس کی دی ہوئی عمر اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت بھی تب ہوگی جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں ہوگا کہ جو آپ نے ختم کی ہے، گزاری ہے، کیسے گزاری ہے۔ اور دوسرا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ جو کریں گے ہم سے، وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، فیما ابلا، اس کو کیسے پرانا کیا۔ جوانی کی عمر بڑی سخت عمر ہوتی ہے، بڑی خوبصورت عمر ہوتی ہے۔ اس کے اندر ایک جوان کی عبادت، جوانی کا سجدہ جو ہے اور بڑھاپے کا سجدہ بہت بڑا ڈفرنٹ ہے اس کے اندر میرے۔ آج جوانی ہے ہمارے پاس، اس جوانی کو بھی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہم گزاریں گے تو کل اس سوال کے اندر ہم پاس ہو جائیں گے، اس سوال کا ہم صحیح آنسر دیں گے۔ اگر ہم اس جوانی کو ضائع کر دیں گے تو پھر کل ہم نامراد ہو جائیں گے، ہم خسارے میں ہوں گے کل۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو جوانی ہمیں عطا کی، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا کیا انسان کو تو من ضعف، کمزوری میں، جب بچہ ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے، ماں کو بلاتا ہے روتا ہے، کھانے کی طبیعت ہوتی ہے روتا ہے، کوئی بھی تکلیف پہنچ جائے تو وہ روتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمزوری کے بعد پھر ایک قوت عطا کرتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قوت عطا کر کے امتحان لینا چاہ رہے ہیں انسان کا کہ آیا اس قوت کے اندر، اس قوت کو میرے لیے خرچ کرتا ہے یا میرے خلاف خرچ کرتا ہے۔ یہ قوت جو میں نے عطا کی ہے، یہ سینماؤں کے اندر اسے خرچ کرتا ہے یا میرے سجدوں میں خرچ کرتا ہے اسے۔ تو ایک نوجوان کی عبادت، نوجوانی کی عبادت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ میدان محشر میں، محشر کے دن 5 شخص ایسے ہوں گے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں۔ اتنا سخت دن ہوگا، گرمی عروج پر ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، لیکن اس دن بھی 5 لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہوں۔ ان 5 لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے شاب نشأ فی عبادت، ایسا نوجوان جس نے اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزاری ہو، جس کا پروان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوا، جس نے نشو و نما اسلام کے مطابق کی ہو، جس نے اپنی جوانی کو ضائع نہیں کیا ہو۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ جوانی عطا کی ہے، اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ جوانی کا ایک ایک پل اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، ہمارے جوانی کا ایک ایک قدم اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ہم سے۔ یہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنی مرضی کے مطابق ہمیں اس کا بدلہ عطا کریں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، جوانی کے اندر انہوں نے 60 حج کی۔ اب جوانی کے اندر ایک بندہ حج کر رہا ہے، اس کا کیا ہی الگ شان ہوتی ہے۔ بڑھاپے کے اندر تو ویسے بھی بندہ آ جاتا ہے، مسجد کی طرف رخ کر لیتا ہے، یا وہ اگر حج بھی کرتا ہے تو ارکان حج صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا ہے۔ کتنا ڈیفرنٹ ہے چل کر سائی میں اور ویل چیئر کے اوپر سائی کرنے میں، بہت بڑا فرق ہے میرے بھائی۔ تو جوانی کے اندر جو عبادت ہوتی ہے
جوانی کی جو فرما برداری ہوتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری کسی عبادت کی پرواہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری کسی نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں اگر آج تم میری نافرمانی کرو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کل میں ایسی قوم لے آؤں گا جس سے میں محبت کروں گا وہ مجھ سے محبت کرے گی۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو کل ایسی قوم آئے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے روزے، زکوٰۃ، حج کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمام ہم اپنی منشا کے مطابق ہم جو کر رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، کل یہ چیزیں ہمیں فائدہ دیں گی میرے بھائی۔ تو کوشش کریں کہ آپ خود بھی اس چیز کے اوپر عمل کریں، گھروں کے اندر اپنے بچے ہیں انہیں بھی آپ دین کی طرف تلقین کریں، اچھائیوں کی طرف تلقین کریں، تاکہ ان کی ابھی سے جو نوجوان ہیں ابھی سے ان کی پروان جو ہے وہ اسلام کے مطابق چلتی جائے، تو کل کو وہ اللہ کے ولی ہوں گے، پھر کل کو پھر ان کا مقدر جو ہے وہ جنت بنے گا۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔